بلا لیجے بغداد یا غوث اعظم، سنانی ہے روداد یا غوث اعظم. بلال صادق اتاری. I am from Houston, Texas, USA. سید فیضان شاہ. ہم یہاں پر اپنے اصلاح کی کوشش کرنے آئے ہیں. پہلی مرتبہ میں تشریف لایا مدنی مذاکرے کے اندر، تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، قلب کو بہت سکون ملا. مدنی مذاکرے میں آیا ہوں، یہاں پہ کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملا. بنیادی چیزیں تو ظاہر سی بات ہے وہ سیکھنے کو ملتی ہی ہیں، بہت سے جو ہمارے عام روٹین کے جو مسائل ہیں وہ بھی سیکھنے کو ملتے ہیں. یہاں پر اگر مدنی مذاکرے میں آتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جو سوچ درس فکر جو مل رہی ہے نا، وہ اسٹرینتھنگ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل، اور اسی عزم کو پختہ کرنے کے لیے الحمدللہ میں حاضر ہوئے. پیر صاحب کو دیکھ کے روحانیت ملتا ہے. ماحول کا نا انسان پہ بہت اثر پڑتا ہے، یہ چیز میں نے دیکھی ہے. جب دعوت اسلامی نہیں تھا تو دعوت اسلامی کے بارے میں الٹا سیدھا سنتا تھا، لیکن ماشاءاللہ جب میں دعوت اسلامی میں آیا یہاں پہ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. I have been a murid of Amir Sunnat for around 15 years, but this was the first time I got to see Amir Sunnat from close few days ago in the mulaqat. الحمدللہ ہمارے پیر کو دیکھ کے نا تو اللہ یاد آتا ہے. امیر اہل سنت کی زیارت بذات خود بے شمار برکات کا ایک مرکز ہے. سب سے مین چیز جو ملی ہے سیکھنے کا وہ یہ کہ مدنی مذاکرہ جو ہے نا یہ بہت لازم ہے. جب بھی آتے ہیں تو ایک نیا انداز اور نئی چاشنی، نئی روحانیت الحمدللہ امیر اہل سنت کے فیضان سے ملتی ہے. کتنے ہی ایسے اسلام بھائی ہیں جو اپ ڈیٹ نہیں ہوتے تنظیم سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مدنی مذاکرہ نہیں دیکھتے. مدنی مذاکرہ ہمیں دیکھتے رہنا چاہیے. یہاں آ کر تو مدنی مذاکرہ جو دیکھا اس کی تو کچھ اور ہی لذت تھی، کچھ اور ہی مزہ تھا. ہمیں مدنی مذاکرے میں سیکھنے کو یہ ملا کہ الحمدللہ یہاں پر جو اسلامی بھائی آتے ہیں علم دین حاصل کرنے کا ذوق ملتا ہے اور عبادت کرنے کا ذوق ملتا ہے. داڑھی مبارک کی بھی یہیں پہ نیت کی ہے، پہلے بہت بھٹکا ہوا تھا، ابھی ماشاءاللہ سدھر گیا. کیا نہیں ملا یہ کہ ہمارے دنیا ہی بدل گیا. الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا. When I was in the line, as I was getting closer to Amir Sunnat, I was looking at him through my own eyes, and that's when I understood the real meaning of love. And as I was getting closer and closer to Amir Sunnat, I could not explain the feeling of my heart. میرا ارادہ یہی تھا کہ میں تھوڑا سا جو ہے اپنی دنیاوی مصروفیات سے ٹائم نکال کے کچھ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کروں اور دین کی طرف بھی راغب رہوں، اور اس مقصد سے میں فیضان مدینہ آیا تھا، مدنی مذاکرے کے اندر شریک ہوا. اگر زندگی صحیح طریقے سے نبی کی سنت پر گزارنا ہے تو میں نے یہ سیکھا، ایک بیان میں بھی سنا تھا کہ نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے، پھر کامیابی ملتی ہے. نیت کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت اچھی بات کہی کہ ہر کام میں ہم نیت کر سکتے اچھی. جیسے سو رہے ہیں یہ اس نیت سے سوئیں کہ عبادت پر قوت کے لیے سو رہا ہوں، تو یہ کہ سوئیں گے تو ثواب ملتا رہے گا. مدنی مذاکرہ ایسا اہم دینی کام ہے کہ جس نے مبلغ بننا ہے الحمدللہ امیر اہل سنت ڈائریکٹلی یہ تربیت فرماتے ہیں. اپنے پیر کو دیکھ کر تو سرکار سے ان کی سنت سجائیے، تو جو سنتوں کا وہ جذبہ دے رہے ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے ہمارا نالج بڑھ رہا ہے. زبان بھی سمجھ نہیں آتی لیکن امیر اہل سنت کی زیارت کر کے فدا ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. امیر اہل سنت کا سمجھانا، بات کرنا، اصلاح کرنا، جیسے کہ ایک شفیق ماں اپنے بیٹے کو کس طرح سنبھالتی ہے، تو اس طرح مرشد کا انداز ہے الحمدللہ. بعض دفعہ یہ بھی محسوس ہوا کہ ایسا لگا کہ مجھے ہی امیر اہل سنت سمجھا رہے ہیں. اور مدنی مذاکرے میں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگوں میں انفرادی کوشش کیسے کرنی ہے، کیونکہ سوالات کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت جو ہے نا یہ انفرادی کوشش کس طرح کرنی ہے یہ بھی سکھاتے چلے جاتے ہیں. یہ میری فیلنگ ہے ذاتی، ہر کسی کی اپنی فیلنگ ہوگی کہ مرشد کی بارگاہ میں اگر کوئی بیٹھتا ہے نا ایسا لگتا ہے مرشد مجھے ہی دیکھ رہا ہے، اور یہ کئی لوگوں کو ایسا فیل ہوتا ہے بیک وقت. یہ بھی ایک بہت ہی کمال کی بات ہے. اور امیر اہل سنت جس انداز سے مشکل مسئلہ اس انداز سے سمجھا دیتے ہیں، جیسے ہمیں لگتا ہے اتنا آسان تھا، یہ تو حالانکہ وہ آسان نہیں، میرے مرشد نے آسان کر کے پلایا ہے الحمدللہ. بعض دفعہ یہ بھی ہوا کہ دل میں سوال ہوا تو اس کا جواب مدنی مذاکرے میں مل گیا. اعمال کے حوالے سے بہترین اصلاح ہو رہی ہے، عقائد کے حوالے سے بہترین اصلاح ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات جو ہے اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اولیاء کرام کی عقیدت اور محبت جو دلوں میں یوں سمجھے کہ گھول کر پلائی جا رہی ہے. ہر جمعے کو 70 اسلام بھائی کا مدنی حلقہ لگاتا ہوں الحمدللہ. ایسے دعوت اسلامی کے دین ہے الحمدللہ، بہت جذبہ ملتا ہے دینی کام کرنے، بہت سکون ملتا ہے. اور کسی سے الٹا سیدھا سن لوں تو اور سکون ملتا ہے کہ یار امیر سنت کیا تھا، امیر سنت نے خود فرمایا کہ ہم نے یہ سنا وہ سنا، تو بہت اچھا لگا الحمدللہ. میں آتا ہوں فیضان مدینہ اپنے سکون کے لیے، روح کے سکون، بیٹھ کر وقت گزر کر سکون ملتا ہے. جب ان کو دیکھتے ہیں تو دل باغ باغ ہوتا ہے. جب بندہ اتنے زیادہ لوگوں کو دیکھتا ہے کہ صرف میں ہی نہیں ایک ملک سے بلکہ دوسرے ممالک سے بھی لوگ آئے ہیں اور اتنے لوگ یہاں پہ اکٹھے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل ایک نیا ولولہ، نیا جذبہ ملتا ہے. So I would like to recommend to everybody who's watching us from overseas that at least once in your life make sure to visit Faizan Madina. So you will see the difference that it makes in your life, and alhamdulillah I am seeing differences in my life. وطن
तंजीमी जिम्मेदारी से भी गुनाहों से बंदा बच जाता है। तंजीमी काम और दीनी काम में लगा रहता है और सीखने की कोशिश करता है। हम यहाँ पर जो सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे नेकी की दावत आम करेंगे, दीन का काम कर कर इसे फैलाएंगे। I feel a greater enthusiasm, a greater jazba for doing dini kaam, madani works, and inshallah azza wa jal, I make good intentions that inshallah I will increase the madani activities that I'm doing now right now. ये भी दावत इस्लामी का ये फैजान है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले तो इतनी सोच नहीं थी, अभी जब भी जदवल बना कहीं भी सफर का तो पहले नमाजों का इत्माम हुआ कि कहाँ कहाँ कौन सी नमाज होगी, किस एयरपोर्ट पे। हमरो मदनी मकसद के हो मालाई अपनो राह सारा संसार का मानी सारू को सुधार को प्रयास करनु चा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला।